جماعت اصحاب روشن ستارے ہیں، آسمان پر موجود ستاروں کی روشنی کم و بیش ہے۔ یہی مثال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہے، لیکن ہیں سبھی روشن۔ ان میں سب سے نمایاں، سب سے روشن اور سب سے تابناک بہرحال پہلے 4 صحابہ رضی اللہ عنہم ہی ہیں۔ یہی پہلے 4 اصحاب خلفائے راشدین ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں بھی سب سے پہلے انہی کا نام ہے۔ اسلام کا دامن شہادتوں سے مالا مال ہے۔ اعلان نبوت کے بعد سے آج تک مسلمان اسلام کے لیے قربانیاں دیتے آئے ہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سے صحابہ شہادت سے سرفراز ہوئے۔ آج واقعہ کربلا کو شہادت کا سب سے بڑا واقعہ خیال کیا جاتا ہے۔ ایسا خیال کرنے والے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعے کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت حد درجے مظلومانہ شہادت ہے۔ 40 دن تک فسادیوں نے ان کے گھر کو گھیرے رکھا۔ یہ سانحہ اس شخص کے ساتھ پیش آیا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت سے نوازا۔ یکے بعد دیگرے اپنی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دی۔ اس کے علاوہ بھی جن کے فضائل بے شمار ہیں، وہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ راشد تھے۔ اسلام کے لیے ان کی قربانیوں کی ایک طویل فہرست ہے، لیکن افسوس جب ہم تاریخ کے اوراق الٹتے ہیں تو ان کے صفحات پر اس جیسی ہستی کا بھی خون پھیلا نظر آتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہجری سال شروع ہونے سے 47 سال پہلے 576 عیسوی میں شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش سے 6 سال پہلے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ ماں باپ نے نام عثمان رکھا، اسی نام سے مشہور ہوئے۔ ابو عبداللہ اور ابو عمرو کنیتیں تھیں، لیکن کنیتیں مشہور نہیں ہوئی۔ مشہور لقب ذوالنورین ہے، اس کا مطلب ہے 2 نوروں والا۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے آپ کی شادی ہوئی، لہٰذا آپ کو یہ لقب ملا۔ دوسرا لقب غنی ہے۔ بہت مالدار تھے، لیکن اپنا مال دین کی خدمت اور نیکی کے کاموں میں بے تحاشا خرچ کرتے رہتے تھے، اسی لیے غنی مشہور ہوئے۔ 5ویں پشت میں ان کا سلسلہ نسب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کا تعلق قریش سے تھا، اور قریش کے قبائل میں آپ بنو امیہ سے تھے۔ آپ کے پردادا کا نام امیہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام ہاشم تھا۔ امیہ ہاشم کے بھتیجے اور اپنے خاندان کے رئیس تھے، اس لیے یہ خاندان بنو امیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس خاندان سے تعلق رکھنے والوں کو اموی کہا جاتا ہے۔ قریش کا قومی جھنڈا بنو امیہ کے پاس تھا۔ اسی طرح بنو ہاشم کے ذمے کعبے کی نگرانی کا کام تھا۔ گویا دونوں خاندان مرتبے والے تھے۔ عثمان غنی کے والد عفان نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے میں نبوت کا اعلان فرمایا، عفان اس سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ والدہ کا نام اروا تھا۔ بی بی اروا کی والدہ کا نام ام حکیم بیضا تھا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی یعنی آپ کے والد جناب عبداللہ کی سگی بہن تھی۔ اس طرح بی بی اروا آپ کی پھوپھی زاد بہن تھی، اور عثمان آپ کے بھانجے تھے۔ آپ کے بچپن کے حالات تاریخ کی کتب میں بہت کم ملتے ہیں۔ اتنا ذکر ضرور ملتا ہے کہ گھر والوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو لکھنا پڑھنا سکھایا، اچھے آدمیوں کی طرح رہنے کی تربیت دی۔ بڑے ہوئے تو غلے کی تجارت شروع کر دی۔ بہت ایماندار تاجر تھے، کاروبار خوب چمکا، بہت دولت مند ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنی دولت کو فضول کاموں میں خرچ نہ کیا، نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے لگے۔ اس زمانے میں شراب پینے کا رواج تھا، بہت کم لوگ اس بری عادت سے بچے ہوئے تھے، لیکن عثمان نے کبھی شراب کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ یہی وجہ تھی کہ قریش کے لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ 34 سال کے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے بھی اسلام کی خوبیاں بیان کی اور ان کے درمیان دوستی بھی تھی۔
چنانچہ اسلام کی خوبیاں سن کر ان پر فوری اثر ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے اور اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں تشریف لے آئے اور آتے ہی فرمایا، اے عثمان، اللہ کی جنت قبول کر، مجھے اللہ نے تیری اور تمام خلقت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ سنتے ہی سیدنا عثمان غنی نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ نبوت کا پہلا سال تھا۔ اس وقت تک صرف گنتی کے چند نیک لوگوں ہی نے اسلام قبول کیا تھا۔ ان نیک لوگوں میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خالہ سودا رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ عثمان اسلام لانے سے پہلے ایک دن ان کے ہاں گئے تو انہوں نے کہا، بھانجے، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، ان پر قرآن نازل ہوا ہے اور وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ان کا دین قبول کرنے میں ہی بہتری ہے۔ خالہ کی باتوں کا بھی عثمان پر بہت اثر ہوا۔ اس کے بعد ابو بکر سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے خالہ کی باتوں کا ذکر کیا۔ اس پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً فرمایا، اللہ کی قسم، جو کچھ تمہاری خالہ نے کہا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ پھر انہوں نے خود بھی اسلام کی خوبیوں کا ذکر کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دل بالکل موم ہو گیا۔ پھر جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ جناب ذوالنورین میں اس قدر خوبیاں تھیں کہ ان کے اسلام قبول کرنے کے کچھ ہی عرصے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی منجلی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا کی شادی ان سے کر دی۔ اس طرح عثمان رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بنے۔ نبوت کے اعلان کو جب 4 سال گزر گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اعلانیہ اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ اس پر مکے کے مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے دشمن ہو گئے، مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے لگے۔ عثمان غنی کے کافر چچا حکم بن ابی العاص کو ان کے اسلام لانے کے بارے میں معلوم ہوا تو آگ بگولا ہو گیا۔ عثمان غنی کو رسیوں سے جکڑ کر مارنے پیٹنے لگا اور ان سے کہتا کہ یہ نیا مذہب چھوڑ دو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ مار پیٹ صبر اور حوصلے سے برداشت کرتے رہے، جواب میں یہی فرماتے، جو چاہو کر لو، اسلام کو تو اب نہیں چھوڑوں گا۔ آخر حکم تھک گیا، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ دوسرے کافر بھی آپ کو ستاتے رہے۔ جب کافروں کا ظلم حد سے بڑھا تو نبوت کے 5ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، تم لوگ یہاں سے نکل کر حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ اچھا آدمی ہے، کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا، جب تک اللہ تعالیٰ تمہاری اس مصیبت کو دور نہیں کر دیتا اس وقت تک تم لوگ وہیں ٹھہرو۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پہلے گروہ نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ اس گروہ میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کے امیر تھے اور ان کے ہمراہ ان کی زوجہ محترمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی رقیہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ حبشہ عرب کے جنوب مغرب کی طرف سمندر پار افریقہ کے بر اعظم میں واقع ہے۔ سمندر کا نام بحیرہ قلزم ہے۔ آج کل یہ ملک ایتھوپیا کہلاتا ہے۔ اس زمانے میں حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ اس وقت جو بادشاہ حبشہ پر حکومت کرتا تھا وہ مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھا، لیکن بہت نیک دل تھا اور انصاف پسند تھا۔ دوسرے مذہب کے لوگوں پر خود ظلم کرتا، نہ کسی اور کو ان پر ظلم کرنے دیتا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ہجرت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کی۔ ہجرت کے معانی ہیں
जुदाई या अपना वतन और घर बार छोड़कर किसी दूसरे मुल्क या शहर में जा बसना। इस्लाम में हिजरत का मतलब है अपना वतन और घर बार छोड़कर किसी दूसरे मुल्क या शहर में इसलिए जाना कि अपने दीन को बचाया जा सके और किसी डर या रुकावट के बगैर अल्लाह की बंदगी की जा सके। दीन की खातिर अपना प्यारा वतन और घर बार छोड़ना बहुत बड़ी कुर्बानी है, इसका बहुत ज्यादा सवाब है। इन मुसलमानों को अभी हबशा गए 3 माह ही गुजरे थे कि उन तक ये खबर पहुंची कि मक्के के सभी काफिर मुसलमान हो गए हैं। ये खबर सुनकर उन्हें बहुत खुशी हुई।